السلام علیکم ناظرین، پروگرام دو ٹوک کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ شمائلہ نواز۔ ناظرین، دہشت گردی کی نئی لہر سے انتخابی جو عمل ہے وہ کتنا متاثر ہوگا؟ دہشت گردی کے واقعات میں اضافہ دیکھا جا رہا ہے، جبکہ بلاول بھٹو کہتے ہیں کہ ذوالفقار علی بھٹو کو ہم انصاف دلوا کر رہیں گے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ بلاول بھٹو اور زرداری صاحب میں کچھ اختلافات ہیں، کچھ بیانیوں میں ان کے فرق نظر آ رہا ہے، جبکہ جماعت اسلامی جو ہے وہ مرتضی وہاب پر بڑی کڑی تنقید کرتی ہے۔ کیا وجوہات ہے یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے۔ دوسری جانب میاں نواز شریف جو ہیں انہوں نے آج بڑا کچھ بیان دیا۔ انہوں نے کہا کہ میرے خلاف ایک منظم سازش کی گئی، ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ ملک بھر سے مجھے مبارکباد کے پیغامات وصول ہو رہے ہیں، اور دوسری جانب جو مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف ہیں انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ سازش کر رہی ہے کہ انتخابات ملتوی ہو جائیں۔ اس پر بھی بات کریں گے، جبکہ پیپلز پارٹی موجودہ حالات میں کیا حکمت عملی اپنائے گی، اور جو ملکی معاشی صورتحال ہے اس کی کیا سچویشن ہے، اور تاجروں کا اس حوالے سے کیا کہنا ہے، وہ کیسے اس تمام سینیریو کو دیکھتے ہیں۔ یہ تمام موضوعات جن پر ہم آج گفتگو کریں گے، میرے ساتھ جو گیسٹ موجود ہیں میں ان کا تعارف کروا دوں۔ معاذ شیخ صاحب پیپلز پارٹی سے تعلق ہے، فوزان کھتری صاحب ماہر معاشیات ہیں، جبکہ سلیم سچوانی صاحب جن کا تعلق تحریک انصاف سے ہے۔ بہت شکریہ آپ تینوں حضرات کا کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا۔ سب سے پہلے میں بات کرنا چاہوں گی سلیم سچوانی صاحب آپ سے۔ بڑا بیان آ گیا ہے شہباز شریف صاحب کا، انہوں نے کہا کہ جی پی ٹی آئی جو ہے وہ تو چاہتی نہیں ہے کہ انتخابات ہوں، ایسا کیوں؟ آپ کے سامنے ہے کہ الیکشن ڈیلے یہی کرتے ہوئے آئے ہیں۔ ابھی بھی تینوں جگہوں پہ غیر قانونی گورنمنٹ چل رہی ہیں۔ نگراں گورنمنٹ وہ بھی غیر آئینی ہے، پنجاب خیبر پختونخوا وہاں پہ بھی غیر آئینی گورنمنٹس ہے، تو اور تمام انتظامات الیکشن ڈیلے کی بھی ان لوگوں نے ہی کیے تھے کہ انہوں نے نگراں گورنمنٹ کو اتنے پاورز دیے کہ وہ جو ہے وہ مختلف معاہدے کر سکے اور ادھر ادھر آ جا سکے، ورنہ نگراں گورنمنٹ کے پاس اتنے پاورز نہیں ہوتے کہ وہ حکومت چلا سکے لمبے عرصے تک، اور یہ پاورز بھی یہی دیکھے گئے، اور اس وقت بھی جو ہے خوف و ہراس کی کیفیت میں یہی مبتلا ہے۔ آپ کے سامنے ہے کہ تمام تر پابندیاں جو وہ پی ٹی آئی کے اوپر لگی ہوئی ہے کہ وہ جلسے نہیں کر سکتی، وہ اپنے کنونشن نہیں بلا سکتی، تمام تر پابندیاں پی ٹی آئی پہ لگی ہوئی ہیں، اور پی ٹی آئی کہاں سے چاہے گی کہ الیکشن ڈیلے ہو، کیونکہ پی ٹی آئی کے ساتھ عوام ہے، یہی خوف ہے جس کی وجہ سے پی ٹی آئی کو جلسے نہیں کرنے دے رہے ہیں، اسی خوف کے تحت وہ پی ٹی آئی کو کنونشن نہیں کرنے دے رہے ہیں، جس کی وجہ سے جو ہے نا الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے والا ماورا ان کے اوپر فٹ بیٹھتا ہے کہ الیکشن ڈیلے بھی خود کروانے کی کوششوں میں لگے ہوئے ہیں، اور الزامات پی ٹی آئی پہ۔ جی بالکل۔ اچھا، تو آپ اسے ایک الزام کہیں گے کہ الزام ہے، باقی اور کچھ بھی نہیں ہے، بیان ہے بس؟ یہ الزام بھی ایسا الزام ہے کہ جو ہے شرم نہیں آتی اس کے اوپر۔ اچھا چلیں، اس پہ کیا کہا جا سکتا ہے؟ مطلب ایسا الزام ہے کہ جواب بھی نہیں بن پا رہا اس پہ کہ کیا اس الزام کا جواب دیں، یہ سلیم سچوانی صاحب کا کہنا ہے۔ اچھا، ہمیں جوائن کیا ہے فوزان کھتری صاحب نے بھی۔ فوزان صاحب ماہر معاشیات ہیں، آپ معاشی صورتحال کیا دیکھ رہے ہیں؟ الیکشن کی آمد ہے، ایک طرف کبھی اسٹاک ایکسچینج اوپر جاتی ہے، کبھی ایک دم سے دھڑام کر کے نیچے آ جاتی ہے، 2 ارب لوگوں کے ڈوب جاتے ہیں 10-15 منٹ میں، مطلب کیا ہے کہ اصل میں دیکھیں اسٹاک ایکسچینج کی آپ نے بات کی، اسٹاک ایکسچینج تو ایک روایت رہی ہے کہ وہ ابھی جو اوپر آئی ہے تقریباً 65 انڈیکس پہ پہنچی ہے۔ جی 66 پہ تو چلی گئی تھی، 66 پہ نہیں تو یہ تو کوئی ایشو ہی نہیں نا، 45,000 سے بھی تو وہ اوپر آئی ہے۔ جی جی ٹھیک ہے، تو اب یہ کہ میں پہلے بھی آپ کے چینل کے توسط سے کہہ چکا ہوں، جب تک مطلب یہ کہ اس وقت جو ہے کوئی کسی کی ٹانگ کھینچنے والا نہیں ہے، کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے، وہ اپنا کام کر رہی ہے اس وقت، مطلب وہ نہیں ہے کہ ایسا لگ رہا ہو کہ کل حکومت چینج ہو جائے گی۔ تو جب یہ صورتحال ہوتی ہے نا تو اماؤنٹ جو ہے وہ شل ہو جاتی ہے، لوگ انویسٹمنٹ نہیں کرتے، سرمایہ کاروں کا اعتماد نہیں ہوتا۔ اس وقت جو بھی ہے کہ تھوڑی سی کے ای پہ مندی آئی نا، وہ ہماری نظر میں یہ ہے جو میں سمجھتا ہوں، جب سے یہ نیوز آئی نا کہ سول کورٹ سے کیسز ملٹری کورٹ میں جائیں گے، تو یہ اس کا امپیکٹ ہے، کیونکہ ہر چیز کا امپیکٹ آتا ہے، اور کراچی اسٹاک ایکسچینج ایک بہت بڑا مطلب سمجھ لیں معاشی ہب ہے ایسا، جہاں پہ کافی بڑے بڑے لوگوں کی اور وہ ساری انویسٹمنٹس ہوتی ہیں جو ساری آڈیٹیبل ہیں۔ اچھا، مطلب بلیک کا پیسہ تو ہوتا نہیں ہے نا، 2 نمبری نہیں کر سکتے یہاں پہ، یہ ساری آپ کی ٹرانزیکشن ہی بینک کے تھرو ہوتی ہیں، تو اس وجہ سے یہ کہ ایس سی انڈیکس جو ہے اس وقت ابھی کریکشن اس میں لیکن آنا باقی ہے، مزید نیچے جائے گی ہمارے خیال سے۔ اچھا ہاں مزید نیچے، کیونکہ ڈیفینیٹلی دیکھیں 45,000 سے وہ اوپر گئی ہے تو اس میں کریکشن تو آنی ہے نا، تھوڑی سی پروفٹ ٹیکنگ ہوتی ہے، یہ اس کی روایت ہے۔
ٹھیک ہے. اچھا معاذ شیخ صاحب سے بھی بات کر لیتے ہیں. پہلی دفعہ ہمارے پروگرام میں آئے ہیں, بہت خوش آمدید کہیں گے معاذ شیخ صاحب آپ کو. معاذ صاحب, پیپلز پارٹی کا جیسچر تو بڑا پاورفل لگ رہا ہے, بڑا انرجیٹک ہے. بلاول صاحب نے بڑے انرجیٹکلی جلسے کیے ہیں, بڑی عوام اکٹھی کر لی, لیکن جو پرسیپشن بن رہا ہے کہ بلاول صاحب اور زرداری صاحب ان دونوں میں کچھ ایسا تناؤ ہے, کوئی اختلاف ہے, دونوں کے بیانیوں میں بڑا فرق نظر آ رہا ہے. نہ تو تناؤ ہے نہ تو تضاد ہے. اچھا, یہ بیانیہ جو ہے مختلف بنایا جا رہا ہے. اچھا, دونوں ایک زرداری صاحب اور چیئرمین جس کو کہتے ہیں, کو چیئرمین زرداری صاحب اور چیئرمین بلاول بھٹو صاحب, دونوں ایک پیج پر ہیں. دے آر فیملی, اور وہ آج سے سیاست نہیں کر رہے, یعنی کہ آپ نے دیکھا تقریباً 37 سال ہو گئے سیاست میں ان کو, سیاست کرتے ہوئے ان کو, تو وہ دونوں ایک ہی پیج پر اس بیانی کو مختلف بنایا جا رہا ہے. سیاست کے بارے میں تو کہا تھا, زرداری صاحب تو خود ہی بول رہے ہیں, کہہ رہے ہیں کہ بلاول تو ابھی بچہ ہے, وہ تو ابھی اس کو تربیت کرنے کی ضرورت ہے, ابھی تو میچورٹی نہیں ہے. یہ تو انہوں نے خود کہا, کسی اور سینس میں بولا تھا, اس کو کہتے ہیں کہ وہ ابھی بچہ ہے, اس کو کہتے ہیں. بالکل بلاول صاحب, بالکل چیئرمین صاحب بالکل ابھی چھوٹے ہیں, یعنی کہ وہ تجربہ نہیں ہے جو زرداری صاحب کا ہے, عدی فریال کا ہے, جو شہید محترمہ کا تربیت کرنی ہے نا ابھی, تو وہ تو یہ چیزیں تھوڑی بہت تو آئیں گی, اس کو کہتے ہیں ایک بڑے اور چھوٹے کا فرق ہوتا ہے. پی ایم کی پوسٹ تو بہت بڑی ہوتی ہے, پورے ملک کو سنبھالنا ہے, اس کے لیے تو بڑی میچورٹی کی ضرورت ہے. ان کی تربیت بھی چل رہی ہے, آج آپ نے دیکھا ان کے جلسے چل رہے ہیں, ان کے اس کو کہتے ہیں جس طریقے سے عوام ان کے ساتھ ہے, فالوورز ان کے ساتھ ہیں اس وقت, یعنی عوام کا بھرپور سپورٹ ہے. اس وقت واحد ایک پیپلز پارٹی ہے جو الیکشن چاہتی ہے, اور دوسری کوئی اور پارٹی نہیں ہے جو الیکشن. جلسے جلوس اپنی جگہ, جتنے مرضی لوگ اکٹھے کر لیں, لیکن کیا یہ کنفرم ہے لوگوں کے اکٹھا ہونے سے کہ جو ملک کو اس وقت چیلنجز درپیش ہیں, جو مسائل جن کا سامنا کر رہا ہے, وہ حل بھی ہو جائیں گے؟ بالکل. ایک مرتبہ چیئرمین بلاول بھٹو صاحب کو موقع دینا چاہیے, سب کو موقع ملے, ایک مرتبہ ان کو ہی موقع ملنا چاہیے. موقع کون دے گا؟ عوام دے گی نا. عوام دے گی, بالکل عوام سے ہی آنا ہے نا, عوام سے ہی آئے گا. بالکل ہم بار بار ایکسپیرینس تو نہیں کر سکتے نا سلیم صاحب. بالکل صحیح بات ہے آپ کی, ایکسپیرینس ہونا نہیں چاہیے, اور میچورٹی جو عوام کو نظر آئے گی تو عوام ووٹ دے کے ان کو سلیکٹ کرے گی. مگر سب سے پہلے سندھ کے حالات صحیح ہونے چاہیے. آپ کے سامنے ہے سندھ کے حالات کیا ہیں. سندھ میں ہزاروں اسکول بند پڑے ہوئے ہیں. سندھ کے اندر میں اب جب سیلاب آیا تو 1.5 سال تک پانی رکا رہا, وہ قدرتی طور پہ خشک ہوا, پانی نہیں نکالا گیا. سندھ کی پرفارمنس ایسی ہونی چاہیے تھی, سندھ میں ایجوکیشن کا معیار ایسا ہونا چاہیے تھا کہ دیگر صوبوں کے لوگ بھی کہتے ہیں ہاں یار سندھ میں جیسا کام ہوا ہے. وہ صرف جو ہے نا وہ میڈیا کی حد تک کام ہوا ہے, باقی جو پریکٹیکلی وہاں پہ جو حالات رہی ہیں, وہاں پہ جانا ہوا ہے, ہمارا بھی جانا ہوا ہے مختلف این جی اوز کے ذریعے, مگر دیکھا ہے وہاں پہ حالات جو ہے بہت برے تھے, اور 1.5 سال تک پانی وہاں پہ رکا رہا تھا, اور جہاں قدرتی طور پہ خشک ہوا, پانی نکالنے کے کوئی انتظامات تو نہیں تھے. آپ نے کہیں دیکھا ٹی وی کے اندر آپ کو دکھایا گیا ہو کہ یہاں پانی نکالنے کے بڑے اعلیٰ پیمانے پہ کام ہو رہا ہے, یہاں سے انشاءاللہ 1 ہفتے میں پانی کلیئر ہو جائے گا؟ کہیں پہ آپ نے وہ انتظامات دیکھے؟ نہیں دیکھے. 20 لاکھ گھر بنائے جائیں گے, اس کا بھی دعویٰ, ہم نے صرف دعویٰ ہی سنا. اچھا, جس طرح 50 لاکھ گھروں کا دعویٰ ہوا تھا. ہاں, 50 لاکھ گھروں میں سے جو ہے اگر کوئی ایک غلطی کرے گا تو دوسرا بھی وہی غلطی نہیں کرے گا. سب نے دیکھا سیلاب کے اندر 50 لاکھ گھر جو ہے نا, 3.5 سال میں پہلی بات تو یہ بن نہیں سکتے تھے, اور پھر بھی وہاں پہ گھروں کی تعمیرات, 1100 ارب روپے کا پیکیج, گھروں کی تعمیرات, 1100 ارب روپے کا پیکیج, گھروں کی تعمیرات کے اوپر کام شروع ہوا, اور گھر آج تک بنے ہوئے جو دیے بھی نہیں گئے, جو بنے ہوئے پڑے اور دیے بھی نہیں گئے لوگوں کو, وہ بھی پڑے ہوئے ہیں. اور وزیر اعظم بننے کے خواہشمند ہیں, آپ صوبے سے نکل کے مرکز میں آنا چاہ رہے تو آپ کو اپنے صوبے کی کارکردگی دکھانی پڑے گی. خیبر پختونخوا کی کارکردگی دکھانے کے بعد ہی وہ آئے مرکز کے اندر, اور مرکز کے اندر کام کر کے دکھایا. 35 ارب ڈالر کی جو وہ ایکسپورٹ پہنچی تھی ہماری صرف ٹیکسٹائل کی مد میں, آج 22 ارب ڈالر پہ. کسی نگراں گورنمنٹ کو, کسی 16 مہینے کی گورنمنٹ کو توفیق نہ ہوئی کہ ہماری جو ہے کورونا میں تو دنیا نے مانا ہے کہ پاکستان نے بڑا اچھا ریسپانس کیا. دیٹ از بیکاز آف کورونا. ساری انڈسٹریز بند تھی, ہماری انڈسٹری کھولی گئی, تو اس کی وجہ سے ایکسپورٹ آپ کی بڑی. آج اگر ہم دیکھیں تو جب تک گورنمنٹ موجود تھی اس وقت تک کی بات کر رہا ہوں, کورونا 1 سال چلا ہے. کی بھی اگر ہم بات کریں, فوزان صاحب آپ بڑے سکون میں بیٹھ کے چائے پی رہے ہیں, مطلب آپ دونوں سن رہے ہیں. آپ بتائیں نا کہ 2018 سے پہلے کیا صورتحال تھی معاشی. جب ہمارے جو سیاسی بھائی ہیں نا, وہ دیکھیں پروفیشن ہوتے ہیں نا, وہ اپنے اس میں بالکل وہ صحیح ہے. میں تو جو بات کروں گا میں پولیٹیکل بات نہیں, میں تو پبلکلی بات کروں گا. آپ سے اپنی بات پوری فگر پہ ہی میں بات کرنا چاہ رہی ہوں. جی سلیم صاحب کیا بات کرنا. انہوں نے رجیم چینج کیا ہے, پی ٹی آئی گورنمنٹ کو ختم, ان کا ٹارگٹ ملک کی اکنامی کی بہتری کے لیے نہیں رہا ہے. ان کا ٹارگٹ صرف اور صرف پی ٹی آئی کو کریش کرنے کے اوپر رہا ہے. پی ٹی آئی کو کس طرح تباہ کیا جائے, خان صاحب کو کس طریقے سے پریشان کیا جائے. خان صاحب کے اوپر 200 سے زیادہ انہوں نے مقدمات قائم کر دیے. اب ریسنٹلی آپ دیکھ لیں, شیخ افضل صاحب کو انہوں نے گرفتار کر لیا ہے. کوئی سینس بنتا ہے ان کی گرفتاری کا. وہ ایک لائر ہیں اور وہ ایک
پارٹی کے سینئر نائب صدر ہیں, مرکزی سینئر نائب صدر ہیں پارٹی کے, ان کو بے وصول کے اندر انہوں نے گرفتار کیا. کس کوشش میں؟ ایک کنونشن کرنے کی کوشش میں, اور بغیر نظر بندی میں ڈال دیا ان کو کہ آپ 20 دن تک کے لیے اس وقت پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ نہیں ہے. یہ خوف ہے جو تمام پارٹیز کو لگا ہوا ہے, پی ڈی ایم کی تمام پارٹیز کو یہ خوف لگا ہوا کہ کسی طریقے سے جو ہے وہ پی ٹی آئی کو کریش کیا جائے. اسی خوف کے اندر میں نہ وہ حکومت چلا سکے 16 مہینے, نہ یہ نگراں گورنمنٹ چلا پا رہے ہیں. یہ ان کو صرف اسی خوف کے اندر لگے رہیں گے, اکنامی پہ توجہ نہیں دیں گے. 1 ارب 2 ارب ڈالر کے لیے بھیک مانگتے رہے, اور 17 ارب ڈالر کا انہوں نے ایکسپورٹ کے اندر جو کمی کروا دی ہے اس کو طرف کوئی توجہ نہیں ہے. تو جب تک یہ معیشت کے اوپر توجہ نہیں دیں گے, اور اب دیکھیں اونے پونے داموں ہماری پراپرٹیاں بک رہی ہیں, پی آئی اے بیچنے کے میں در پہ ہیں, اس کے علاوہ پورٹ وغیرہ ہمارے ان لوگوں نے بیچنے کے بیچ دیے ہیں انہوں نے. آخر کب تک ہمیں بیچ کے کھائیں گے؟ یہ بلیم آپ نگراں حکومت کو کر رہے ہیں. فوزان صاحب پوری پی ڈی ایم سمیت نگراں حکومت ایک ہی تسلسل ہے, نگراں گورنمنٹ کا تسلسل ہے. وہ فوزان صاحب کے لیے ایک کپ اور چائے منگواتے ہیں. بالکل. سلیم بھائی صاحب نے دیکھیں ایک بات کہی کہ مطلب معیشت کے اوپر توجہ نہیں ہے کسی کی. ٹھیک ہے, پچھلے جو ان کا دور حکومت گزرا اس میں بھی کوئی انہوں نے بہت بڑے تیر نہیں مار لیے. سب سے پہلا ہمارا جو ملک, یہ صرف مجھے یہی جواب دیتے کہ ہمارا ملک ہے کیا انڈسٹریلسٹ ہے, ایگریکلچر ملک ہے کیا, ہمیں خود کو ہی نہیں پتا. انہوں نے بھی اس کو ڈکلیئر نہیں کیا. ٹھیک ہے, کوئی ایسی چیز, کوئی ایسی پالیسی انہوں نے, آئے دن ان کے جو ہے جو وزیر خزانہ ہے وہ چینج ہوتے رہتے تھے. ٹھیک ہے, اور جہاں تک سوال ہے سب کا اریسٹ ہونے کا, تو یہ تو ایک شروع سے یہ بھی روایت ہے, پیپلز پارٹی کے اوپر بھی کریک ڈاؤن نہیں ہوا تھا, بھٹو صاحب کے خلاف جو ہوا تھا اس کے بعد. مجھے ایک بات بتائیں, یہ جو 9 لاکھ سے زائد پروفیشنل جو ہماری پوری کریم ہے یہ یہاں سے ڈرین ہو گئی ہے, جو ہمارا برین ڈرین ہو گیا ہے, جو 30 لاکھ خاندان یہاں سے چلے گئے ہیں, اور اب تو اور مزید جا رہے ہیں. مطلب پاسپورٹ کے لیے لائنیں لگی ہوئی, ویزا کے لیے لائنیں لگی ہوئی. تو یہ کوئی میٹر نہیں کرتا. دیکھیں میں مطلب پتہ نہیں آپ کو مطلب یا ان لوگوں کو میری ایج کیا لگ رہی ہو, مطلب ہم پھر بھی ایک یوتھ میں تھوڑا سا ہی آتے ہیں نا. ٹھیک ہے, تو ہمارے جو اطراف کے جو ہمارے دوست احباب ہیں وہ اس وقت بالکل یہی تیاری کر رہے ہیں, کیونکہ یہاں پہ نہیں, ایک 50,000 روپے سیلری والا بندہ, میکسیمم کسی کی سیلری کتنی ہوگی, پڑھا لکھا بندہ ہے, اگر گریجویٹ ہے, وہ کسی آفس میں جاب کر رہا ہے, 50,000 روپے سیلری ہے, اس میں سے 20,000 روپے آپ کا یوٹیلیٹی کا بل ہے. ٹھیک ہے, 10,000 روپے آپ بچوں کی اسکول کی فیس لگا دیں, باقی 20,000 روپے میں کیا وہ گھر کا کھانا کھائے گا. ایک سمپل از دیٹ, یہ بالکل سمپل سے, کوئی لمبی چوڑی اس میں فلاسفی نہیں ہے. 50,000 روپے سیلری ہے, 20,000 روپے اس کا یوٹیلیٹی بل ہے, 10,000 روپے بچوں کی اس نے فیس دے دی, کیا 20,000 روپے میں وہ کھانا کھائے گا؟ تو جہاں وہ جا رہا ہے جاب کرنے کے لیے وہاں پہ وہ اڑ کے تو جائے گا نہیں, ہوا کے اڑ کے نہیں جائے گا, لوگ قرضہ لے رہے ہیں. آپ یہ دیکھیں. اچھا, اور ایک اور بات, گاڑی میں بھی تو پیٹرول چاہیے, بائک پہ پیٹرول چاہیے. حکومت بھی, ہماری حکومت بھی ماشاءاللہ جانے والوں کو بھی ان کا پورا خون جو ہے نا سرنج سے بھر کے نکال لی ہے. وہ کیسے پاسپورٹ کے ریٹ بڑھا دیے, اس وقت آپ پاسپورٹ لینے کے لیے جائیں 2 مہینے ہو گئے, آرڈنری پاسپورٹس کے پاسپورٹس ہی نہیں آ رہے. وہ کہہ رہے ہیں تھوڑا اور خون ان کا نکالو, جتنا اب تو ایک تو جا ہی رہا ہے, اب جا رہا ہے پھر تو وہ تھوکے گا نہیں. ٹھیک ہے, کیونکہ ویسے بھی دیکھا جائے تو جو ہمارے بڑے اعلیٰ اداروں کے جو لوگ ہیں وہ بھی ریٹائرمنٹ کے بعد چلے جاتے ہیں. ہمیں کہتے ہیں بیٹا پاکستان زندہ باد بولو, خود چلے جاتے ہیں باہر سیٹل ہو جاتے ہیں, اور ہمیں تو کہتے ہیں پاکستان زندہ باد, چلو ہم اللہ حافظ. تو ڈیفینیٹ جب اب پبلک جا رہی ہے تو یہ کہ اس کو بھی سکون سے جانے نہیں دیا جا رہا, اس کا بھی خون جو ہے پاسپورٹ لیٹ کے چکر میں, کبھی کہتے ہیں پاسپورٹ کے پیپرز نہیں ہیں, پاسپورٹ کی فیسز بڑھا دی ہیں. تو یہ کہ مطلب کیئر ٹیکر جو گورنمنٹ ہے یہ بھی کوئی, اس نے عوام کے لیے کوئی اتنا خاص نہیں, کوئی وہ ایسا تو کام نہیں کاکر صاحب نے بھی کہا نا کہ بھئی یہ تو بہت اچھی بات ہے, جائیں باہر. اب یہ کہ ایک اور بھی بات ہے کہ جو اب ملک کو چلا بھی سکتی ہے نا, دیکھیں جو ملک کا حال ہے, جو انفلیشن ریٹ جو ہو چکا ہے, خاص طور پہ جس طرح انفلیشن ریٹ بڑھ رہا ہے نا, آنے والے دنوں میں بلکہ فوڈ کے کرائسس ہونے کے امکانات ہیں سب سے زیادہ. اب جب وہی بات ہے کہ ایگریکلچر لینڈ ہمارے پاس ہے, ایگریکلچر ملک ہے, اور اس میں اگر فوڈ کا کرائسس ہو جائے تو پھر ایسے ایگریکلچر کا فائدہ کیا. تو یہی ہے کہ باہر سے اگر ریمیڈنسز آئیں گی ہمیں تو ہی ہمارے ملک کے لیے بہتر ہوگا, اور ہماری مطلب جو نارمل فیملیز ہیں ان کے لیے بھی بہتر ہوگا. ایک 50,000 روپے کمانے والا بندہ بھی اپنے گھر میں افورڈ نہیں کر پاتا. ایک دیکھیں جس کو بھیک مانگنے کا شوق ہے نا, دیکھیں ہم بالکل فیکٹس کی بات کریں گے, جس کو بھیک مانگنے کا شوق ہے نا اس کا کام ہے, اس کو بھیک مانگتے ہوئے شرم نہیں آتی. لیکن اس وقت پریشان وہ ہے جو وائٹ کالر بندہ ہے, جس کو بھیک مانگتے ہوئے کسی سے, بالکل 3 کروڑ لوگ جو ہیں وہ خطے غربت سے نیچے جا چکے ہیں. معاذ صاحب
آپ دیکھیں فیکٹس اینڈ فگرز دیکھیں، ہر روز تقریباً 30 سے 35 لوگ سوئسائڈ اٹیمپٹ کرتے ہیں. یہ میں نہیں کہہ رہی ہوں، یہ انٹرنیشنل سرویز کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں جو حالات ہیں، ٹینشن ڈپریشن اتنا زیادہ ہو چکا ہے. جبکہ 16 مہینوں کی پی ڈی ایم کی حکومت، آپ کی تمام جماعتوں کی، اور اس کے بعد یہ 3 مہینے کی یہ حکومت. تو عوام کے لیے کیا سوچا ہوا ہے آپ لوگوں نے؟ بس صرف جلسے کرنے ہیں؟ دیکھیں جلسے صرف جلسے نہیں کر رہے، جب تک حکومت ہمیں مینڈیٹ نہیں ملے گا تو ہم کیسے کام کریں گے؟ صحیح. اچھا، آپ کہتے ہیں 16 مہینے کی حکومت، سندھ میں آپ کو تین دفعہ مینڈیٹ ملا. کام کرا ہے ہم نے، بالکل سندھ میں کام کرا ہے. اگر آپ کراچی کے اندر دیکھیں، کراچی میں ڈسٹرکٹ سینٹرل کے اندر کام ہوا، باقی دوسرے اس کو کہتے ہیں علاقوں کے ڈسٹرکٹ سینٹرل میں سے 19 ارب روپے کا کام ہوا ہے پچھلے 1 سال کے اندر. اس کے علاوہ اگر ہم ساؤتھ میں چلے آئے، سر آپ سمجھتے ہیں کراچی کے عوام کو، صرف کراچی کی بات کریں سندھ کی نہیں، کراچی کی عوام کو پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ نے بنیادی سہولیات دی ہیں؟ تمام بنیادی سہولیات جتنی جو دے سکتے ہیں وہ دے رہے ہیں اس کو کہتے ہیں. باقی آگے ہماری اسکیمز ہیں جو ان پروسیس ہیں، جسے کہتے ہیں وہ آگے اسکیم. سر یہاں واٹر اینڈ سیوریج کا نظام صحیح نہیں ہے. آپ مطلب آپ میگا سٹی ہے، کوئی واٹر پانی کا نظام، برساتی نالوں میں گٹر کی لائنیں ڈال دی ہیں. 1100 MGT پانی چاہیے اور ان نالوں میں بھی بلڈنگ بنا دی ہے. 500 GMT کی اس کو کہتے ہیں، MGT کی 500 MGT کی ہمارے پاس اویلیبلٹی ہے. اس کے اوپر ہم لوگوں نے میئر صاحب سے ہی ملاقات کری. میئر صاحب اس کے اوپر کام کر رہے ہیں، میئر مرتضی وہاب صاحب کام کر رہے ہیں اس کو کہتے ہیں. اور اس وقت جو ہے زرداری صاحب کا بھی پورا فوکس ہے بھائی کراچی میں ہم کراچی کے اوپر کام ہو، اور کراچی کو اس کو کہتے ہیں جو بیسک نیسیسٹیز ہے وہ پوری کری ہے کراچی. اچھا، آپ لوگ اپنے حلقے میں جاتے ہیں؟ بالکل جاتے ہیں الیکشن کیمپین کے لیے. کیا ریسپانس ہے وہاں پہ؟ اچھا ریسپانس ہے، ابھی تک ہمیں بہت اچھا ریسپانس مل رہا ہے. اچھا، لیکن جو ویڈیوز آ رہی ہیں کچھ سوشل میڈیا پہ، ہر کسی کی اپنی ویڈیو سوشل میڈیا کے اوپر دیکھیں، ہر کسی کی اپنے دیکھیں، سب اپنے پروپیگنڈا بھی چل رہا ہے پروپیگنڈا بھی ساتھ میں. سو کہتے ہیں ایسا نہیں، ہم بھی حلقوں کے اندر جا رہے ہیں، جا کے بیٹھ رہے ہیں، لوگوں سے مل رہے ہیں. ابھی اس طرح ابھی آپ دیکھ لیں ڈسٹرکٹ سینٹرل کا حلقہ، ہم لوگ وہاں پہ جا کے کام کر رہے ہیں. اس وقت ڈسٹرکٹ سینٹرل کی جو آج سے پچھلے الیکشن میں پوزیشن تھی آج وہ بالکل چینج. اچھا، پیپلز پارٹی ڈسٹرکٹ سینٹرل کی بڑی بات کرتی ہے. بالکل، اس وقت ڈسٹرکٹ سینٹرل میں ہم نے کام کرا ہے. تو ڈسٹرکٹ سینٹرل کا نام کراچی رکھ دیں. کراچی سینٹرل کا نام تو کراچی ہے، باقی کیا ہوگا سر جی؟ کراچی میں بھی کام ہو رہا ہے. اچھا ٹھیک ہے، بالکل آپ نے درست کہا کہ باقی بھی کام ہو رہا ہے. ڈسٹرکٹ سینٹرل کا بھی ضرور وزٹ کریں گے کہ وہاں پہ کیا صورتحال ہے، کیونکہ جب بھی بات ہوتی ہے ڈسٹرکٹ سینٹرل کا نام بڑا ہائی لائٹ کیا جاتا ہے. وقت ہو گیا ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین، گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. اور معاذ شیخ صاحب سے بریک پر جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کراچی کے اور سندھ میں جو ترقیاتی کام ہوتے رہے ہیں، جو انہوں نے کام کیا. پیپلز پارٹی کی حکومت 3 ٹینیور یہاں پر گزار چکی ہے، کیا اس نے کام کیا وہ بتا رہے تھے. اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے مرتضی وہاب صاحب کی کارکردگی کے بارے میں بھی بات کی. ماں صاحب یہ بتائیے گا کہ جماعت اسلامی جو ہے وہ مرتضی وہاب صاحب کو کیوں اتنا ہٹ لسٹ پہ رکھتی، بڑی تنقید کرتی ہے. مطلب کافی ہی ہم جب سے میئر بنے ہیں مرتضی وہاب صاحب، جماعت اسلامی نے ایسے لگتا ہے ان کے ایجنڈے میں شامل ہو گیا. کیا وجہ کیا ہے اس کی؟ جماعت دیکھیں نہ تو خود کام کرتی ہے نہ کام کرتی. نہیں، جماعت اسلامی کام کرتی ہے. نعمت اللہ صاحب کا نام ہے جماعت اسلامی کے پاس. نعمت اللہ خان صاحب نے بالکل کام کرا، بالکل اس کی نہیں، وہ مجھے وہ وجہ بتائیں. عوام بڑے وہ یعنی کہ شروع سے جماعت کا ایک ہو رہا ہے حافظ نعیم الرحمان صاحب کا، وہ آتے ہیں میڈیا کے اوپر آتے ہیں، آگے ہڑا اڑی مچاتے ہیں، شور کرتے ہیں. اس کے بعد آج ابھی بلدیات کے الیکشن ہے، اس کے بعد آپ کو حافظ نعیم الرحمان صاحب کہیں نظر آئے؟ نہیں، وہ تو روز خالی انٹرویوز کے لیے آتے ہیں. نہیں، پریس کانفرنسز کر رہے ہوتے ہیں اور بڑا بڑی احتجاج بھی کیا. بلدیات کے اندر جگہ جگہ پہ ان کے بیل بورڈ سب جگہ کے اوپر لگے ہیں. بل بورڈ مارکیٹنگ تو بہت اچھی کری. نہیں، دیکھیں سوال درمیان میں رہ گیا، مجھے وہ اس سوال کا جواب چاہیے. جماعت کو ہمیشہ سے پرابلم رہی ہے پیپلز پارٹی سے. کیوں پیپلز پارٹی کو کہتے ہیں؟ پیپلز پارٹی کیونکہ میئر پیپلز پارٹی کا ہے. اچھا، اگر ان کو میئر بنا دیں ان کی کوئی پرابلم نہیں ہوتی. اچھا، پرابلم ختم ہو جاتی. تو یعنی اختیار یا پاور کا پرابلم ہے. بالکل، وہ ہمیشہ اختیارات کی بات کرتے ہیں. ہمارے پاس اختیارات نہیں ہے، سب کچھ ہوتے ہوئے کہتے ہیں اختیارات نہیں ہے ہمارے پاس. اچھا، تو یہ رونا تو وسیم صاحب بھی روتے تھے، وسیم اختر صاحب بھی کہتے تھے میرے پاس اختیارات نہیں ہیں. اب یہ یعنی کہ یہ تو وسیم اختر صاحب کا بھی ہے. وسیم اختر وہ صاحب کہتے تھے ہمیں فنڈز ہی نہیں دیتی ہے پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ، اور ہمیں نہ ہی کام کرنے دیتی ہے. وہ تو صاف کہتے تھے، پریس کانفرنسز کی ہیں انہوں نے. وسیم اختر صاحب نے بالکل پریس کانفرنس کری ہے اس طرح کی، مگر ابھی مطلب آپ اس وقت کی میں کوئی بات نہیں کرتا، مگر ابھی کی میں بات کرتا ہوں. مرتضی وہاب صاحب جو ابھی اس وقت یعنی کہ آپ نے دیکھا اس کو کہتے ہیں یعنی کہ ڈفرینٹ پروجیکٹس کے اوپر کام کر رہے ہیں. اس کو کہتے ہیں پارکس کے اوپر کام ہو رہا ہے، روڈز کے اوپر کام ہو رہا ہے، جو یعنی کہ جو نیسیسٹیز ہیں اس کے اوپر
کام کر رہے ہوں. ٹھیک ہے. اس وقت پیپلز پارٹی یعنی کہ پیپلز پارٹی کا مرتضیٰ وہاب صاحب کو بالکل یعنی کہ ان کو وہ کرا ہوا ہے کہ بھائی آپ نے کام کرنا ہے اس وقت. اچھا, تو اس وقت کام چل رہا ہے. اس سے پہلے کوئی ان پہ کاؤنٹر چیک نہیں تھا کہ پیپلز پارٹی کے جو لوگ تھے انہیں کام کرنا ہے. اب یہ کاؤنٹر چیک آ گیا ہے کہ کام کرنا ہے اور کر کے دکھانا ہے, اور وہ کام کر رہے ہیں الیکشن تک. الیکشن تک نہیں, الیکشن کے بعد بھی انشاءاللہ. اچھا, الیکشن کے بعد بھی کریں گے. ٹھیک ہے, اچھی بات ہے, بہت اچھی بات ہے, آپ نے اس عزم کا اظہار کیا. فوزان صاحب, آپ سمجھتے ہیں کہ اتنا جو کراچی میں کام ہو رہا ہے کچھ بہتری آ سکے گی؟ دیکھیں, کام دل سے کریں تو بالکل بہتری تو آ سکے گی, لیکن اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ پیپلز پارٹی. سر, دل کس نے دیکھا ہے؟ لوگ کارکردگی دیکھتے ہیں فوزان صاحب. دل میں کتنا مرضی اچھا سمجھ لیں آپ, بالکل جب صحیح ہے, تک کام نہیں کریں گے کیسے. لیکن اس وقت یہ جو ہے نا بہت ہی اچھا ٹائم ہے پیپلز پارٹی کے لیے کہ وہ کراچی کی پبلک کو اپنی طرف کر سکتی ہے, کیونکہ مہر بھی ان کا, وزیر اعلیٰ بھی انہی کا, مطلب آنے والے دنوں میں تو انہی کا ہی ہوگا, سب کو پتہ ہے. ٹھیک ہے, اچھا ٹھیک ہے, وہ ایک مطلب یہ کہ نہیں, مجھے نہیں پتا ہے, یہ آپ بتا رہے ہیں, مجھے اس کا علم نہیں ہے. یہی ہے بالکل. پیپلز پارٹی کہتی ہے بس ہمیں سندھ دے دیں, سندھ سے ہمیں جدا نہ کرو, انشاءاللہ ہوں گے بھی نہیں جو. یہ کیسی بات, مطلب بایو میٹرک نہیں آئے گا. دیکھیں کہ نہیں بھلے بایو میٹرک آ جائے, لیکن یہ کہ سندھ سے مطلب پیپلز پارٹی کا جانا بہت ہی مشکل ہے. مطلب بایو میٹرک آنے کے بعد بھی اتنے انگوٹھے لے آئیں گے آپ؟ لیکن بالکل نہیں, لوگوں کے خون میں دوڑتی ہے, اس میں دیکھیں کوئی شک نہیں ہے. جیسے ہم اگر یہ کہیں کہ یار اس وقت مطلب پی ٹی آئی کے پیچھے یوتھ کھڑی ہے, اور یوتھ کی مطلب ایک فالوونگ ہے, تو اس میں کوئی شک نہیں ہے انٹیریل کے اندر پیپلز پارٹی ہے. اچھا, بالکل انٹیریل میں پیپلز پارٹی ہی آتی ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اب اس میں آپ کچھ بھی کہہ دیں, مطلب ان کا, لیکن کا بھی تھوڑا انشاءاللہ کراچی سے بھی انشاءاللہ پیپلز پارٹی آئے گی. کراچی سے یہ ہے کہ اگر واقعی میں الیکشن سے پہلے کچھ کارکردگی اچھی ہو جائے, بلدیات کو مضبوط کریں, بلدیات میں کچھ کام ہوں گے, تو اس کی وجہ سے یہ کہ ایریاز میں کام ہونا نظر آئیں گے, تو یہ کہ پبلک میں تھوڑی سی ہلچل مچتی ہے. باقی اگر یہ کہ یہی حالات رہیں گے تو پبلک کا مائنڈ کس طرف ہے وہ سب کو پتہ ہے. مطلب یہ کہ پولیٹیکل لوگوں کے تو زیادہ سرویز ہوتے ہیں, ہمارے تو مطلب یہ کہ سیاسی اس کے حساب سے اتنا تجزیہ ہمارا پرفیکٹ نہیں ہوتا, ہم تو پھر بھی کبھی کبھی ڈاماڈول ہو جاتے ہیں. ان لوگوں کو بالکل ہم سے زیادہ پتہ ہوگا. اچھا فوزان صاحب, ہوتا یہ ہے کہ جب بھی بلدیات کی بات آتی ہے نا, تو سب سے پہلے فوکس ہو جاتا ہے کہ تجاوزات جو ہیں بس ان کو پہلے ہٹا دو, کلیئر کر دو ساری چیزوں کو نا. تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ وہ جو غریب طبقہ ہوتا ہے, جو پتھارے دار لوگ ہوتے ہیں, بھلے وہ ہٹ تو جاتے ہیں لیکن وہ بڑا متاثر ہوتے ہیں اس سے, تو وہ لوگوں میں زیادہ غم و غصہ آ جاتا ہے, وہ جو نچلے جو روزی روٹی کمانے والے ہوتے ہیں. اصل میں دیکھیں وہی بات ہے نا کہ جب پورا کا پورا آوا ہی بگڑا ہوا ہو تو بلیم کس کو کریں گے. آپ اگر دیکھیں تو دنیا چاند پہ پہنچ گئی ہے, ہم ابھی تک گٹر, اسٹریٹ لائٹیں, پانی, گیس اسی پہ ہی اٹکے ہوئے ہیں. یار پوری دنیا میں جو نا ٹھیلے لگتے ہیں, ٹھیک ہے, آپ ٹھیلوں کو ریگولرائز کریں, ٹھیک ہے, لیکن پھر یہ کہ جو اوپر پھدو کھاتا لگا ہوا ہے وہ ختم ہو جائے گا. آپ ٹھیلوں کو ریگولرائز کریں, ان کو باقاعدہ ایک سسٹم میں لائیں جو پوری دنیا میں ہے, ان کو باقاعدہ لائسنس ایشو کریں. لیکن نہیں ایسا ہوگا تو پھر یہ کہ دوسرے معاملات کافی سارے خراب ہو جاتے ہیں نا, تو اس لیے یہ چیزیں ہونی نہیں ہیں. باقی یہ کہ کسی کی سیاست دیکھیں روڈ کے اوپر ہے, کسی کی گٹر کے اوپر ہے. اب بلدیات جو آتا ہے تو ان کی بیچاروں کی سیاست تھوڑی سی اس کے اوپر ہوتی ہے, وہی کہ لوگوں کے ایموشنز کے ساتھ تھوڑا سا ہلا جلا جاتا ہے. پھر یہ کہ اسی کے ایک بندہ آ کے اس کے سر پہ ہاتھ رکھتا ہے کہ بیٹا فکر نہ کر, میں ہاں, تو پھر یہ کہ اصل میں عوام اب اتنی باشعور ہو چکی ہے سلیم صاحب کہ اب وہ جھنڈوں کی سیاست سے, یا جو میک اپ اوپر تھوڑا بہت ہو جاتا تھا کلر وغیرہ کا, ان پہ اب وہ قابو نہیں آتی. وہ کہتی ہے کہ کام ہوگا تو پھر ہی ہم اپنا قیمتی ووٹ دیں گے. آپ کی بات بالکل صحیح ہے, اور جو عوام کو تھوڑا بہت بھٹکا دیا جاتا ہے, وہ ہمارے نیوٹرل تجزیہ کار جو ہوتے ہیں وہ تھوڑا نیوٹرل نہیں رہتے اور سلپ ہو جاتے ہیں تو جس کی وجہ سے عوام بھٹک جاتی ہے. اچھا, کچھ لوگ جیسے کہ انہوں نے ابھی کہا کہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے اپنی سمت کا تعین نہیں کیا کہ زراعت کے اوپر توجہ دیں, انڈسٹری کے اوپر دیں یا کسی اور چیز پہ دیں, جبکہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ خان صاحب کی قیادت کے اندر وہ واحد گورنمنٹ ہے جس نے انڈسٹریز کے اوپر بھی توجہ دی. اس کی ریکارڈ طور جو ہے نا ایکسپورٹ پہنچائی $35 ارب تک, اس سے پہلے آج تک یہ ریکارڈ طور نہیں ہوئی. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ زراعت کے اندر سویابین ہماری امپورٹ ہو رہی ہے, اس کے علاوہ دیگر جو امپورٹس ہو رہی تھی اس کے اوپر بھی توجہ دے کے پاکستان میں اس کی زراعت شروع کی جائے, اس کے اوپر بھی انہوں نے کوشش کی, جو کم ٹائم کی وجہ سے وہ کامیاب نہ ہوئے, مگر اس کے اوپر کوشش کی گئی. اور لائیو اسٹاک پہ بھی آپ لوگوں نے کام شروع کیا تھا, لائیو اسٹاک پر کام شروع ہوا. اس کے علاوہ شوگر,
کاٹن، اس کی بمپر کراپ فصلیں ہوئی، یہ صرف توجہ دینے سے ہی ہوئی ہیں. اس کے علاوہ سب سے اہم توجہ انہوں نے معدنیات کے شعبے پہ بھی دی. آپ کو یاد ہوگا ریکویڈک کے اوپر جو ایگریمنٹ ہوا تھا جنرل مشرف کے دور میں، اس میں ایگریمنٹ یہ ہوا تھا کہ 25% شیئر جو ہے وہ گورنمنٹ آف پاکستان کو ملے گا اور 75% جو ہے وہ جو کمپنی ہے وہ لے جائے گی. انہوں نے اس کرپٹ معاہدے کو، کمپنی کا تھا یہ، جی اس کرپٹ معاہدے کو انہوں نے رینیو کروایا. اس کو رینیو ہونے کے بعد پاکستان کو اتنا بینیفٹ آیا کہ 25% گورنمنٹ آف پاکستان کا برقرار رہا اور 25% جو ہے وہ گورنمنٹ آف بلوچستان کو دیا جائے گا اس میں سے جو، اور 50% جو وہ کیس جیتا تھا نا پاکستان، وہ کمپنی لے جائے گی. جی بالکل. اور جو اس میں پاکستان کے اوپر جرمانہ تک لگا دیا گیا تھا $10 ارب کا، وہ بھی ریموو کروایا. یہ توجہ ہی تھی جس سے ملک میں بہتری آئی. اور وہ جب $65 ارب کا قرضہ لینے والا صرف $9 ارب چھوڑ کے گیا تھا اور اگلے مہینے جو ہے وہ قسطیں دینی تھی $6 ارب کی. اور خان صاحب جب یہاں سے گئے تو $18 ارب خزانے میں چھوڑ کے گئے ہیں. سی پیک کے حوالے سے بھی سر کچھ بتائیں نا. سی پیک کے اندر بھی کرپشن کا جو ہے نا بھرپور معاہدہ. سی پیک کا ایگریمنٹ نکال کے ذرا ویب سائٹ پہ ڈالیں تو آپ کو اس کے اندر ہزاروں کرپشن نظر آئیں گی. پاکستانی قوم کو سی پیک میں بھی نقصان پہنچایا گیا ہے، اسی لیے کام رکوا دیا. کام رکوا نہیں دیا، کام سلو ضرور ہوا تھا، مگر رکا نہیں تھا. اچھا، مگر جو ہے وہ سی پیک کے اوپر جو ہے نا جو کرپشن جو ہوئی ہے نا وہ بہت زیادہ ہوئی ہے. $16.5 ارب آئے تھے سی پیک کی مد کے اندر، وہ $16.5 ارب گئے کہاں؟ ٹھیک ہے. جس کے لیے جنرل باجوہ کہتے ہیں $9 ارب جو ہے نا وہ نون لیگ والے کھا گیا. اگر وہ کھا گئے تو اس کا احتساب کون کرے گا؟ باجوہ صاحب تو وہ تھے اس وقت نیب کے سربراہوں میں سے تھے، تو وہ کرتے نا احتساب. مگر ہو سکتا ہے ان کو بھی حصہ مل گیا جس کی وجہ سے انہوں نے اس پہ توجہ نہیں دی اور صرف زبانی انہوں نے یہ بات کہی. ٹھیک. اچھا، یہ فوزان صاحب، یہ گیس کی جو قیمتیں ہیں ان کے حوالے سے اوگرا کا بڑا بیان آ گیا. انہوں نے کہا کہ چیئرمین اوگرا نے کہ جی پورے دنیا میں گیس کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں تو پاکستان میں بھی اب مزید بڑھنے کا امکان ہے. پہلے ہی 200% یا 400% بڑھ چکی ہے گیس کی. تو یہ کیا یہ سچویشن کچھ زیادہ ورس نہیں ہوتی؟ گیس کمپنی کو تو دیکھیں، کے الیکٹرک کو دیکھ کے نا وہ نا خربوزے کو دیکھ کے رنگ بدلتا ہے. تو کے الیکٹرک کے بلوں کو دیکھ کے سوئی سدران گیس تو ویسے ہی اس نے $500 تو فکس کر دیے تھے. ایک ٹائم تھا کسی گھر میں سردیوں میں چولہے وغیرہ کم جلتے، گرمیوں میں جو ہے $200-300 کی ایک ایوریج آتی تھی گیس کی. تو ابھی کے $500 فکس کر دی. پھر نیچے انہوں نے ایک اسٹینڈرڈ چارجز بھی رکھے ہیں، 2-3 قسم کے مطلب الگ الگ چارجز انہوں نے بھی لگا دیے ہیں. تو ڈیفینیٹلی جب کوئی سسٹم ہی نہیں ہے، کوئی کہنے والا ہی نہیں ہے، تو یہ $5,000 فکس چارجز بھی کر دیں گے تو ان کو کون کہے گا؟ کوئی ایشو نہیں ہے. تو مطلب آپ کے کہنے کا یہ صرف جو نہیں، اس کا اصل میں دیکھیں کوئی الٹرنیٹ نہیں ہے نا. جب تک آپ دوسری کمپنیز نہیں لانچ کریں گے یوٹیلیٹی کے اندر، چاہے بجلی کی ہو یا گیس کی ہو. ایک تو گیس لوگوں کی لائنوں میں، آپ اولڈ ایریا میں خاص طور پہ جائیں تو وہاں پہ گیسز ہی نہیں ہیں. ٹھیک ہے، گیس نہیں ہے، اس میں بھی گیس اس کو جو نا پگ میٹر لگا کے بھیج رہا ہے کہ آپ لوگوں نے کنڈا لگایا ہوا یا آپ لوگوں نے میٹر کو سلو کیا ہوا. تو جب ان لوگوں کے پاس گیسز ہی نہیں آ رہی تو وہ گیس کے بل کہاں سے بھریں گے؟ ٹھیک ہے، وہ گیس کے بل پبلک وہاں پہ ویسے ہی نہیں بھر رہی. اور کافی جو نیو ایریاز ہیں وہاں پہ گیس کی لائنیں ہیں تو وہ کہتے ہیں گیس ہے نہیں، وہاں پہ سلنڈرز یوز ہو رہے ہیں. تو باقی جو چھوٹا سا تو آپ یہ دوسری کمپنیز کو موقع دیں. جو آنے والی حکومتیں ہیں، اب انہوں نے کیا، ان کو سب سے پہلے جو پچھلی حکومت آپ کی 3 سال رہی، 3.5 سال رہی، آپ کو سب سے پہلے اسی پہ کام کرنا تھا. کہ الیکٹرک کی جگہ اور کسی کو بھی لاتے، کوئی فائدہ نہیں ہے. اب اسی چیز پہ پبلک کی جو ایک ایکسپیکٹیشن تھی نا خان صاحب سے، اتنا وہ ڈیلیور نہیں کر پائے ہیں. تو پبلک بھی تھوڑی سی ڈسارٹڈ تو ہے، وہ پبلک کا رائٹ ہوتا ہے. اچھا معاذ صاحب، آپ بھی بڑے خاموش سے بیٹھے ہوئے ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ پیپلز پارٹی موجودہ حالات میں کیا حکمت عملی کیا ہوگی اس کی؟ موجودہ حالات کے اندر حکمت عملی ہماری تو یہ الیکشن کرائے جائے. ٹھیک ہے، الیکشن کے لیے ہم تیار ہیں اور الیکشن کرائے جائیں. ایک واحد پیپلز پارٹی ہے سو جو الیکشن کے لیے تیار ہے اور ہمارا یعنی کہ ہماری قیادت بھی یہ کہہ رہی ہے کہ الیکشن کرائے جائے. ٹھیک ہے، باقی جو پارٹیاں ہیں جن کی تیاریاں نہیں ہیں تو وہ اس وقت وہ روکنے کی کوششوں میں کہ الیکشن نہیں ہو کسی بھی جگہ. اچھا، کون سی پارٹی آپ کے خیال میں جو روکنے کی کوشش کر رہی ہے؟ بہت ساری پارٹیاں ہیں سو کہتے ہیں. وہ 13 جماعت پوری ہے؟ نہیں، 13 جماعت مولانا فضل الرحمان صاحب نے تو کہہ دیا، کہتے کہ موسم ہی اتنا سخت ہے کہ اس میں تو الیکشن ہو ہی نہیں سکتے، برف باری ہوگی اور نہیں ہو سکتے الیکشن. انہوں نے تو کہا نہیں کرنے چاہیے. سب کا اپنا اپنا تجزیہ، مگر ہم تیار ہیں الیکشن کے لیے. بالکل
اچھا چلیں آپ تیار ہیں اور امید یہی کی جاتی ہے کہ 8 فروری کو انشاءاللہ الیکشن ہوں گے. ناظرین گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا, تجزیوں کا سلسلہ جاری رہے گا. وقت ہو گیا ایک بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین, گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. میرے ساتھ موجود ہیں معاذ شیخ صاحب, فوزان کھتری صاحب اور سلیم سچوانی صاحب, اور ہم بات کر رہے ہیں کہ الیکشن ہونے چاہیے, وقت پہ ہونے چاہیے تاکہ آگے کا جو سیٹلمنٹ ہے وہ ہو سکے. عوام کیونکہ مختلف چیلنجز کا سامنا کری, پاکستان مختلف چیلنجز کا سامنا کرا ہے, خاص طور پہ ابھی جو افغانستان کی سرحدوں سے جو فائرنگ کا واقعہ پیش آیا ہے, جس پہ ہماری دفتر خارجہ نے بیان بھی دیا ہے کہ افغانستان جو وہ ہے ٹی ٹی پی کو دیکھے اور وہ لوگ جو کہ پاکستان کے لیے برا چاہ رہے ہیں یا وہ اس کے لیے دہشت گردی کا سبب بن رہے ہیں ان کو وہ اریسٹ کرے. بہت ساری چیزیں, بڑے سارے چیلنجز ہیں سرحدوں سے لے کے اندرونی بیرونی ہر طرح. تو ہمارے سیاستدانوں کو بہت چاہیے کہ وہ اب کم از کم باشعور ہو جائیں, شعور کا مظاہرہ کریں. ماں صاحب آپ سے بات ہو رہی تھی, آپ کی بات ادھوری رہ گئی تھی کہ موجودہ حالات میں آپ کی حکمت عملی یہ ہے کہ آپ نے عوام کے لیے کام کرنا ہے. الیکشن کا آپ ڈٹ گئے ہیں اس مطالبے پہ کہ الیکشن, اگر بالفرض کچھ اونچ نیچ ہوتی ہے تو آپ کا لاہ عمل کیا ہوگا؟ اگر کچھ اونچ نیچ ہوتی ہے, لانگ مارچ کریں گے, ہوتی ہے لانگ مارچ بھی کریں گے, بالکل کریں گے. الیکشن کے لیے دیکھیں, الیکشن جب تک نہیں ہوں گے یعنی کہ یہ پتہ ہی نہیں ہوگا کہ عوام کس کو چوز کر رہی ہے, کیونکہ یہ جمہوری ملک ہے. صحیح ہے, تو جمہوریت یہاں پہ ہونی چاہیے. تو یعنی کہ یہ تو ماں صاحب یہ جو آپ کی کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے, لوگ تو یہ بھی کہہ رہے ہیں یہ بھی پیپلز پارٹی کا ہی دوسرا رخ ہے, اور بہت ساری چیزیں کہتے ہیں. اب یہ تو یعنی کہ اچھا, تو آپ کچھ تو کمنٹ کریں گے نا, مطلب آپ بتائیں نا کہ نہیں ایسا نہیں ہے. نہیں ایسا نہیں ہے, بالکل نہیں ہے. اچھا, بالکل ہمارا کوئی ان سے وہ نہیں ہے. اچھا, تو ان کے پاس جو اتنے اختیارات ہیں, یہ پاکستان کی پہلی کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے جس کے پاس بہت زیادہ اختیارات دیے گئے ہیں جن کو, تو آپ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے اپنے اختیارات سے فائدہ اٹھایا اور ملک کے لیے کچھ بہتری ہو سکے گی؟ ملک کے لیے بہتری دیکھیں, ہمارا تو ملک کی بہتری کے لیے بات کریں گے تو ہم پھر وہی کہیں گے الیکشن کرائیں. اسی کا یہی جواب ہے میرا, الیکشن کرائیں. اچھا, ہمارا ایک ہی مینڈیٹ ہے کہ الیکشن کرایا جائے, وقت پہ الیکشن کرایا جائے. ٹھیک ہے, تو اس سے سارے مسائل حل ہو جائیں گے. اس سے سارے مسائل یعنی کہ ایک مینڈیٹ تو ملے گا نا, ایک کوشش تو ہوگی, مسائل کے حل کی طرف بھی جائیں گے, کوشش بھی ہوگی. پھر پوری دنیا کا جو اعتماد ہے, دیکھیے جب تک ایک گورنمنٹ نہیں ہوتی ہے, ابھی کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے اوپر کوئی بھی اعتماد نہیں کرتا ہے. جب تک گورنمنٹ نہیں ہوگی, جب تک گورنمنٹ نہیں ہوگی, کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہوگی تو کوئی بھی اعتماد نہیں کر رہے. لیکن میں آپ کو بتاؤں, لوگ کیئر ٹیکر پہ زیادہ وہ اعتماد کر رہے ہیں. وزیر اعلیٰ جو ہمارے ہیں باقر صاحب, جسٹس باقر صاحب, ان پہ اعتماد کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں بھائی یہ تو صحت کے لیے بھی کام کر رہے ہیں, کالجز میں وزٹس کر رہے ہیں. بریگیڈیئر حارث نواز صاحب ہیں, انہوں نے بڑے بولڈ سٹیپ لیے ہیں, افغانیوں کو جو انلیگل تھے ان کو یہاں سے باہر کیا ہے. تو بہت ساری چیزیں تو کیئر ٹیکر گورنمنٹ کری جو کہ گورنمنٹ کو کرنا چاہیے تھا. بالکل, بہت صحیح چیز ہے, بالکل کیئر ٹیکر گورنمنٹ کر رہی ہے, اس کو کہتے ہیں. تو ان کو بھی انسٹرکشنز ہیں کہ یہ کام کریں, تاکہ اس کو کہتے ہیں یہ بھی ایک ڈیلے پریکٹس سٹارٹ ہو. آپ کو نہیں ملتی تھی انسٹرکشنز؟ آپ کو نہیں کوئی کاؤنٹر چیک کر رہا تھا کہ اس طریقے سے کوئی انسٹرکشنز نہیں ہوتی؟ تو آپ کام نہیں کریں گے پھر اس کا؟ کام کریں گے, کیوں نہیں کریں گے کام. اچھا, کام کرنے کے لیے مینڈیٹ مانگ رہے ہیں. اچھا, جو پہلے 3 ٹینیور آپ کو ملے اس میں آپ نے کام کیا؟ کام کر رہا ہے. جو بھی آج میگا منصوبے, جتنے بھی آج میگا اسکیم رہے, جتنے ہی پروجیکٹس بنے, چاہے وہ سندھ کے اندر ہو, انٹیریئر سندھ کے اندر ہو, کراچی کے اندر ہو, پیپلز پارٹی نے کام. نون لیگ کہتی ہے ہم نے کیا سندھ میں کام, کراچی میں کام, ہم نے میگا پروجیکٹس دیے ہیں. نون لیگ کہتی ہے یہ تو سب کو پتا ہے کس نے کام کرا ہے. پیپلز پارٹی نے کام کرا ہے ادھر سندھ کے اندر, یہ نون لیگ نے کام کرا ہے. فوزان صاحب کیا اس بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ کوئی ہے ثبوت کہ پیپلز پارٹی نے کوئی میگا پروجیکٹس دیے ہیں؟ نہیں, میں بتاتا ہوں نا. سکھر سے لے کے لاہور تک کا, اسلام آباد تک کا موٹر وے نواز شریف نے بنایا. ٹھیک ہے, کراچی حیدرآباد موٹر وے بنایا ہے, جو مطلب ایسا ہے. لیاری ایکسپریس بھی میاں نواز شریف کا ہی ہے. لیاری ایکسپریس وے پرویز مشرف صاحب کے ٹائم پہ بنا تھا, مطلب میری میموری الحمدللہ پرفیکٹ ہے. اور جو گرین لائن کا ایک منصوبہ ہے میگا پروجیکٹ میں, وہ ہے. ٹھیک ہے, گرین لائن کا منصوبہ وہ بھی نواز شریف صاحب نے اسٹارٹ کیا تھا. ٹھیک ہے, جب پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے تو پی ٹی آئی گورنمنٹ نے کہا نہیں, اس کو روکو نہیں, اس کو کیری آن کنٹینیو کر دیں. یہ کہ وہ لوگ تھوڑا ڈیلے ہوئے لیکن کام روکا نہیں انہوں نے. پیپلز پارٹی نے ابھی پی ٹی آئی نے گجر نالے وغیرہ اور ان سب چیزوں پہ بڑا کام کیا. کچھ جو ہے پنک کلر, آئی ٹی میں بڑا کام کیا, پنک کلر کی بسز اور ریڈ بسز. یہ اب یہ کوئی میگا پروجیکٹ تو نہیں ہے, ویسے ہی سمجھنے سینکڑوں کے حساب سے بسز چلی گئی تھی, اس کی جگہ پہ کچھ گنتی میں کچھ بسز آئی ہیں ابھی. باقی یہ ریڈ لائن منصوبہ جو بھی بن رہا ہے مین یونیورسٹی روڈ پہ,
یہ ایک ہے میگا پروجیکٹ، اور تو کوئی بھی میگا پروجیکٹ مجھے تو نظر نہیں آ رہا۔ ویسے یہ الیکشن سے پہلے کچھ ہو سکے گا ماں صاحب، یہ جو آپ کا یہ والا میگا پروجیکٹ ہے، یہ ریڈ لائن والا الیکشن سے پہلے تو پاسبل نہیں، الیکشن کے بعد ہی جو بھی ہوگا الیکشن کچھ کے بعد حصہ تو کچھ تو نظر آئے کہ عوام کہے کہ ہاں یہ کام ہو رہا ہے۔ الیکشن سے پہلے تو ہمیں نظر نہیں آتا، الیکشن سے پہلے تو نہیں ہوتا۔ اچھا، الیکشن کے جو بھی ہوگا الیکشن کے بعد ہی ہوگا۔ تو آپ پھر بلدیات کو ہی فوکس کر رہے ہیں زیادہ تر الیکشن کے لیے؟ بالکل ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ آپ سلیم صاحب، آپ کی پارٹی کس کو فوکس کریے؟ آپ کا تو الزام لگا دیا ہے نون لیگ نے، کہہ دیا ہے کہ پی ٹی آئی تو چاہتی نہیں ہے نا۔ ہماری پارٹی کا فوکس جو ہے وہ شروع سے یہی رہا ہے کہ الیکشن جلد از جلد ہو۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا کی گورنمنٹ توڑی گئی، الیکشن ان لوگوں نے ڈیلے کیے جس میں پیپلز پارٹی اور پوری پی ڈی ایم شامل ہے۔ وفاق کی گورنمنٹ جو ختم ہوئی، 90 روز میں الیکشن ہونے چاہیے، اس کی بھی پوری تیاری انہوں نے کی ہے پیپلز پارٹی اور پی ڈی ایم والوں نے کہ الیکشن ڈیلے ہوں، کیونکہ نگراں گورنمنٹ کے پاس اختیارات نہیں ہوتے تو وہ کبھی حکومت لمبے عرصے تک نہیں چل سکتی۔ آج جو اتنے مہینوں سے حکومت چل رہی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے پاس اختیارات دیے، جس میں پیپلز پارٹی بھی اس جرم میں شامل ہے پوری پی ڈی ایم جماعتوں کے ساتھ میں۔ اب یہ کہ ہم الیکشن کا مطالبہ کر رہے ہیں تو اس میں کوئی صداقت نہیں ہے، ان کے مطالبے میں کوئی صداقت نہیں ہے۔ صداقت صرف اور صرف پی ٹی آئی کے مطالبے میں ہے، جنہوں نے اپنی گورنمنٹ ریزائن کر کے الیکشن کروانے کے لیے آواز اٹھائی تو بھی الیکشن نہیں ہوا۔ 90 روز ذوالفقار علی بھٹو کے آئین کے تحت 90 روز میں الیکشن ہونے چاہیے تھے، انہوں نے ذوالفقار علی اپنے قائد کے آئین کو بھی رون ڈالا اپنے مفادات کے لیے، اور انہوں نے الیکشن 90 روز میں نہیں کرائے۔ تو یہ جو باتیں کر رہے ہیں کہ اب یہ دوسرا یہ کہہ رہے ہیں موٹر وے اور گرین بس کیا ملک کی اکنامی کو بہتر کر کے انہوں نے بنا ہے؟ نہیں سلیم صاحب، لیکن ملک کی اکنامی کو بہتر کر کے نہیں بنا ہے، انہوں نے قرض لے کے انہوں نے موٹر وے بنایا ہے۔ اچھا، جو آپ کی 3.5 سالہ گورنمنٹ تھی اس میں بھی کوئی میگا پروجیکٹ آپ نے کیا؟ دیکھیں اس میں سب سے اہم ترین میگا پروجیکٹ جو آپ کہیں نا، جو 70 سالہ تاریخ کے اندر میں پاکستان کے اندر نہیں ہوئے تھے، وہ تو 10 ڈیموں کے اوپر تعمیر کا کام شروع کیا گیا، ٹھیک ہے، جس سے 8 سے 10 ارب ڈالر لگ بھی چکے تھے۔ ابھی ہو رہا ہے یا ابھی رک گیا؟ ابھی میرے خیال سے روک چکے ہیں، کیونکہ ملک کی ترقی ہو، ملک کو زراعت میں بہتری آتی، ملک کو انرجی سیکٹر میں سستی توانائی ملتی، ملک کی بہتری والا آپ کو کوئی پروجیکٹ ان کا نہیں ملے گا جس سے ملک کی اکنامی میں بہتری آ رہی ہو۔ آپ ایک پروجیکٹ دیکھ لیں موٹر وے بنانے کا، ملک کی اکنامی بہتر ہو جائے گی اس سے؟ کیا غریب کو کیا روٹی مل جائے گی اس سے؟ کیا بجلی سستی ہو جائے گی؟ نہیں، ان کو نہیں ملے گا۔ ڈاکٹر سمر مبارک نے کہا تھا کہ میں کوئلے کے اندر میں ڈرل کر کے گیس الگ کر کے دیتا ہوں، پیٹرول الگ کر کے دیتا ہوں، الیکٹرسٹی الگ کر کے دیتا ہوں، مگر اس سے کام نہیں لیا۔ نہ سندھ گورنمنٹ نے اس سے کام لیا، نہ وفاق نے اس سے کام لیا، بلکہ ان کے بجٹ بند کر کے ان کو او ایس ڈی بنا دیا، اور مہنگے داموں کے جنریٹر لا کے قوم کے اوپر مسلط کرتی ہے، جس کی پاداش ہم بھگت رہے ہیں۔ آج جو مہنگے داموں کے جنریٹر چل رہے ہیں نا، جس جو ڈیزل کی مد میں، اس کی پاداش میں بھگتے ہیں۔ اس کے اوپر بھی اکاؤنٹیبلٹی لائے تو وہ خان صاحب لائے، انہوں نے 10 کھرب روپے ایک تو ان سے جو مختلف مداد میں انہوں نے ایکسٹرا لے لیے تھے وہ ان سے ریکور کروایا۔ اس کے علاوہ انہی کمپنیوں کو انہوں نے پابند کیا کہ 148 سے اوپر آپ کو ڈالر نہیں ملیں گے، ورنہ آج ہم ڈالر کے معاملے میں بالکل کنگال ہو چکے تھے، پاکستان بینک کرپ ہو جاتا۔ آج پاکستان بینک کرپسی سے جو بچا ہوا ہے وہ صرف اور صرف خان صاحب کی وجہ سے بچا ہوا ہے۔ جس وقت وہ آئے تھے انہوں نے بھی بچایا، اس وقت بھی بچایا انہوں نے، اور جب گئے تب بھی انہوں نے ایسا بندوبست کر دیا پاکستان بینک کرپسی سے آج بچا ہوا ہے۔ تو مکمل طور پہ جو ہے پاکستان کو ترقی کی طرف لے جانے والے کو انہوں نے جیل میں ڈالا ہوا ہے۔ شیر افضل جو پارٹی کے کنونشن کر رہا تھا اس کو جیل میں ڈالا ہے انہوں نے، اور دیگر ہزاروں لوگوں کو انہوں نے، پی اے ٹی آئی کے لوگوں کو انہوں نے جیل میں ڈالا ہوا۔ خواتین کے ساتھ بدسلوکی کی، خواتین کو بالوں سے گھسیٹا گیا، ان کو جیل میں ڈالا ہوا، ان کی ضمانتیں بار بار کینسل ہو رہی ہیں، مگر جو ہے نا کوئی پرسان حال نہیں ہے، اور الیکشن ڈیلے کرنے کے سوچے جا رہے ہیں۔ پروگرام بنانے والے الزامات پی ٹی آئی پہ شروع کر دیے۔ یہ نئی کہانی ہوگی الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے والی۔ اچھا چلے فوزان صاحب، اتنی مہنگائی ہے اور مہنگائی ہوتی چلی جا رہی ہے، ہر دن ایک نئی چیز ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو اس کا کیا حل کیا نکلے گا؟ کچھ ہے آپ کے پاس کوئی ایسی تجاویز کہ آپ کیئر ٹیکر گورنمنٹ کو کچھ بتائیں یا کچھ سمجھائیں کہ بھائی دیکھ لیں، کچھ عوام کے لیے بھی کچھ کر سکیں آپ؟ نہیں دیکھیں، میری تجاویز تو ان کو خیر سننے سے رہے، باقی یہ کہ اگر سیریس ہو کے مطلب پالیسی میکنگ جب تک صحیح نہیں ہوں گی تب تک یہی حال ہوگا۔ مطلب پاکستان کو کم سے کم اس لائق بنائے کہ پاکستان اپنا خود اگائے خود کا، ورنہ تو موسٹلی آپ دیکھیں جیسے ابھی انہوں نے کہا کہ پاکستان ڈیفالٹ کرنے والا تھا۔ فوزان صاحب کہاں خود اگائے کہاں کھائے؟ جہاں اگانے کی جگہ ہوتی ہے وہاں پہ سیلاب 1.5 سال تک اگر پانی کھڑا رہے گا کیا اگے گا؟ وہاں پہ دلدلی علاقہ ہو جاتا ہے وہ تو پورا۔
ان ساری چیزوں پہ ورکنگ ہوتی ہے نا. آپ اس کو ان تمام چیزوں کو پہلے سے ہی آپ پری پلان کر کے چلتے ہیں, پورا ایک سسٹم بنائیں گے. یہ ساری پالیسیز وزیر خزانہ بنائے گا کہ کہاں کہاں پہ ہمیں کس کس شعبے میں کتنے کتنے پیسے لگانے. اسعاد ڈار صاحب کو تو آئی ایم ایف نے جرمانہ کر دیا تھا ان کی غلط بیانی پہ. دیکھیں آئی ایم ایف کے پاس تو ہم گئے ہی کیوں؟ جب سے آئی ایم ایف کے پاس گئے تب سے ہم پہ آئی ایم ایف کی تلوار لٹک رہی نا. اس وقت تو ہم اپنے فیصلے خود ہی نہیں کر پا رہے. ہم اگر جو چاہیں گے وہ نہیں ہو سکتا, کیونکہ اس وقت جو ہمیں ساری ہماری انسٹالمنٹ ہمیں دینی ہے, آئی ایم ایف ہم سے ساری پالیسیز اس لیے سائن کرواتا ہے. وہ سب سے پہلے اپنا ڈیپریسیشن کلیئر کرے گا کہ آپ میرا ڈیپریسیشن کیسے کلیئر کریں گے وہ پہلے بتائیں. لیکن آئی ایم ایف یہ تو نہیں کہے گا نا کہ غریب عوام کے سے نہیں چھوڑو, امیروں کو مراد دیں اور غریبوں کو. آپ کی پالیسی میں اگر وہی بات ہے, آپ سبسڈی دیں گے, سبسڈی کون لے گا؟ سبسڈی کس کو ملے گی؟ سبسڈی میں سارے ہی ملیں گے, غریب کو زیادہ اچھا لگے گا. ٹھیک ہے, سب سے زیادہ بینیفٹ غریب کو ہی ہوگا. لیکن یہ ہے کہ آئی ایم ایف وہ سبسڈی چاہے کسی چیز میں سبسڈی کی شکل میں ہو یا کسی اور شکل میں ہو, وہ کہے گا کہ بھائی ہمارا جو ڈیپریسیٹ ہے آپ اس کو پہلے پورا کریں, اور اس کو پورا کرنے کے لیے یہ ہماری تجاویز ہیں. اگر اس سے بہتر کوئی آپ کے پاس تجاویز ہے تو آپ وہ بتاؤ. تو ظاہر سی بات ہے ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے, ہم اپنی مرضی سے کچھ کر ہی نہیں سکتے. اچھا وقت اب مختصر رہ گیا, 2 لائنوں میں مجھے بتائیے کہ ایک بزنس مین کیا سوچتا ہے انتخابات کے حوالے سے, کیا سینیریو دیکھ رہا ہے؟ بزنس مین دیکھیں میں ایک ہی بات سوچتا ہے کہ کوئی بھی آئے لیکن یہ کہ سیریس بندہ ہے, تاکہ یہ کہ معیشت اچھی ہوگی, اس کے کاروبار میں اضافہ ہوگا تو روزگار بڑھے گا. ٹھیک ہے, اور کبوتر بازی نہ ہو کہ اس کو پکڑ, آج ایسا لگ رہا ہو کہ آج اس کی گورنمنٹ ہے کل اس کی گورنمنٹ ہے. یہ چیز رہتی ہے نا تو اس سے معیشت ڈسٹرب رہتی ہے, اور پلس فورن انویسٹمنٹس نہیں آتی ہیں. سرمایہ دار جو بڑے انویسٹر ہوتے ہیں نا وہ بھی نہیں آتے. اب اس وقت کے مطلب پی ایس ایکس کے اوپر اتنا زیادہ جو ہے انویسٹمنٹ کہاں سے آئی؟ یہ ایک چھوٹی سی وہ کہ لوگوں نے اپنی فیکٹریز بند کر دی ہیں, بینکوں میں پیسہ رکھوا دیا, میوچل فنڈ میں پیسہ رکھوا دیا. سب سے زیادہ پی ایس ایکس کے اندر میوچل فنڈ کے پیسے گئے ہیں. جو بینکس کے اندر بھی پیسے جاتے ہیں تو وہ بھی اپنی الگ الگ جگہوں پہ پیسے انویسٹ کر رہے ہوتے ہیں نا. ٹھیک ہے, اس لیے اسٹاک مارکیٹ جو تھی وہ اوپر آئی ہے. ساتھ میں ایک امپیکٹ آپ یہ بھی دیکھیں کہ لوگوں بے روزگار بھی ہو رہے ہیں, لوگوں نے اپنی کروڑوں روپے کی فیکٹریز بیچ کے. بہت اہم نقطہ ہے آپ کا. بالکل بالکل ٹھیک ہے. شیخ صاحب آپ کیا کنکلوڈ کریں گے, کیا کنکلوژن ہے, کیا آپ کہنا چاہیں گے؟ کنکلوژن یہی ہے, سو کہتے ہیں اس طرح ہمارے سو کہتے ہیں سلیم صاحب نے بولا کہ پیپلز پارٹی نے کوئی میگا پروجیکٹ نہیں دیا, کوئی منصوبہ پروجیکٹ کی تو میں نے بات ہی نہیں کی ہے. سی پیک کے حوالے سے سو کہتے ہیں ہم نے آپ سے بات کی بالکل کہ سی پیک ایک وہ واحد پروجیکٹ تھا. اگر سی پیک کو اگر یہ کمپلیٹ کر دیتے تو آج ہمارے پاس امپلائمنٹ بھی ہوتی ہے, آج ہمارے پاس جیسے کہتے ہیں ملکی حالات بھی ہمارے بہتر ہوتے. ہمارے جو کہتے ہیں ایک چائنا اتنی بڑی انویسٹمنٹ کر رہا تھا, یعنی کہ آپ کے ملک کے اندر یعنی کہ انویسٹمنٹ آ ہی رہی تھی نا. ٹھیک ہے, بہت شکریہ معاذ شیخ صاحب آپ کی تشریف آوری کے لیے, بہت شکریہ فوزان کھتری صاحب آپ کی تشریف آوری کے لیے, بہت شکریہ سلیم سچانی صاحب آپ کی تشریف آوری کے لیے. ناظرین, ملک مسائل در مسائل کا شکار ہے اور روٹ لیول پر کام کرنے کی ضرورت ہے. کسی بھی پودے میں اگر جڑ میں کیڑا لگا ہو, اس کے روٹس میں کیڑا لگا ہو تو اس کے پتوں پہ دوائی چھڑکنے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا. سوچیے گا ضرور. اسی کے ساتھ شمائلہ نواز کو اجازت دیجیے, اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نے کے بارے.